تو وہ دن ریالٹی ہے، وہ دن حقیقت ہے. میرا اور آپ کا عید کا چاند نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا اگلا رمضان نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا قیامت کی ہولناکی کو ایکسپیرینس نہ کرنا یہ امپاسبل ہے. یہ تو ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہے ایکسپیرینس. تو بتا دیا گیا کہ ہر طرح کا انسان جو ہوگا وہ اس دن کسی نہ کسی فارمیٹ میں اپنی کمی اور کوتاہی اور اپنی گناہوں کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا. پھر محدثین بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اسمبل کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کو، جو پوری ہیومینٹی اکٹھی ہے، آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان تک ایک ہی میدان میں جمع کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارٹنگ کیسے کرے گا ان میں. تو قرآن بتاتا ہے کہ سارٹنگ کی جائے گی 3 گروپس کے اندر. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. قرآن کی یہ آیت ہے اور احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 گروہ میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے. اور پھر آگے بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ کون سے 3 گروہ ہوں گے. اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ جس کے لیے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تفاسیر کے اندر اور احادیث کے اندر تو پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا عرش جب لایا جائے گا. دائیں ہاتھ والے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مختلف ایکسپلینیشنز، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، لیکن اس حدیث کے حوالے سے جس کو ہم سبق بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے محدثین کہتے ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو اس کیٹیگری کو اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر رکھا جائے گا. یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اہل الجنہ ہوں گے، الٹیمیٹلی جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کلمہ گو یعنی مسلمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، جنہوں نے اپنے اپنے رسول کی تعلیمات کو پراپرلی مانا اور اس پر عمل کیا، یہ اہل الجنہ اس کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے. جیسے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جس کو آپ فترۃ الوحی کہتے ہیں، بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میں جتنے بھی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. تو یہ جو اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ اصحاب المیمنہ ہوں گے اور یہ اہل جنت والے ہوں گے. کیا اہل جنت والوں کو پسینہ آ رہا ہوگا؟ لگتا تو یہی ہے اور دل بھی یہی چاہتا ہے. احادیث بتاتی ہیں کہ اہل جنت کے کتنے لیولز ہیں؟ تو ہم سب تو ایک لیول کے نہیں ہیں نا، یا کم سے کم ہمارا اور انبیاء اور رسولوں کا اور صحابہ کا تو کوئی میچ نہیں بنتا. اہل جنت کے اندر، اصحاب المیمنہ کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ آ رہا ہوگا، لیکن ان کا پسینہ یا ان کے اینکلز تک ہوگا یا گھٹنوں تک ہوگا یا میکسیمم ویسٹ تک ہوگا، ان کے منہ اور ان کے ناک تک نہیں آ رہا ہوگا. اب یہ اسی کیٹیگری کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے. اچھا، یہ وہ کیٹیگری ہے، ایک مسلمان ہے، دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کرے گا، تیسرا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے ہوں، جن کو کچھ اور طرح کا سایہ ملے گا، کچھ اور طرح کا شیڈ ملے گا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ شیڈ ان کے صدقے کا ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ اگر نہ بھی ملا تو انسان کا جو صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس حدیث کے اندر ایک براڈ کیٹیگری دیکھتی ہیں، صدقہ کرنے والے. تو جو صدقہ انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کو شیڈ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوگا، یعنی جو ایوریج بلیور ہے، جو ایوریج مسلمان ہے، جس نے اپنے راستے پر اللہ کے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہترین کیٹیگری تک نہیں پہنچ سکا، وہ بھی اپنے صدقے کی شیڈ میں اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور یاد رکھیں جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن صدقے کے حوالے سے اللہ کے لیے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ جس نے 1 ملین صدقہ کیا تھا اس کے اوپر بہت تھک کلاؤڈ ہوگا، اور جس نے 1000 صدقہ کیا تھا اس کا بیچارہ پھٹا پرانا سا کلاؤڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. دس از آل اباؤٹ دا کوانٹٹی ان یور اون ایسٹس. اگر کسی کے پاس تھے ہی 2000 روپے اور اس نے 2000 میں سے 1000 صدقہ کر دیا، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو بجائے اس کے کہ جو ملٹی بلینئر تھا اس نے 1 ملین صدقہ کیا. That's the amount, that's the circumstances. نیکی صرف یہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ
کہ کس نے نیکی کیا کی، اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیکی کن سرکمسٹانسز میں کی گئی. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے اصحاب المیمنہ میں جن کو اللہ کا شیڈ نہیں ملے گا عرش کا، لیکن یہ اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوں گے. اور انسان دنیا میں بھی کیونکہ صدقے کی آپ کو انکریجمنٹ مل رہی ہے، آپ دنیا میں بھی جب مال خرچ کرتے ہیں تو لگژری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، آرام کے لیے کرتے ہیں، آسانی کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس صدقے سے ان کو روز محشر کی سختی سے بچانے کی لگژری دے گا. ان کا صدقہ ان کے سر پر بادل بن کر آ جائے گا، شیلٹر بنے گا. دوسری کیٹیگری جو کہ اس کنتم ازواجن ثلاثہ کی ہوگی، وہ ہوگی اصحاب الشمال، لیفٹ ہینڈ والے، بائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کو جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو عرش کی لیفٹ سائڈ پر لایا جائے گا اور اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جہنم ہوں گے، جن کو جہنم میں الٹیمیٹلی ڈال دیا جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بلکہ اس کیٹیگری کے لیے اگر آپ تفاسیر پڑھیں اصحاب الشمال کی، اس کیٹیگری کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہوں گے، بعض ایسے غلطیاں کرنے والے، بعض ایسے لوگوں کا حق مارنے والے کہ ان کا پسینہ ان کے ناک تک تو آئے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے کسی کا حق ایسے مارا ہوگا کہ اللہ ان کو زمین کھول کے 7 لیئرز تک دبانا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نا انصافی سے کسی سے لے لیا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اس کو زمین کی 7 لیئرز تک دبا دیا جائے گا. یعنی وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبے گا کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا جائے گا. دنیا میں بچ گیا کوئی زمین کا ٹکڑا. کتنی لڑائی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ وراثت کے مال کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ زمین ابا نے مجھے ہبہ کی تھی، بہن کہتی ہے نہیں وہ مجھے ہبہ کی تھی، بھائی کہتا ہے تیسرا نہیں ہبہ نہیں کی تھی، وہ ابا کی پراپرٹی تھی. ہر چوتھے تیسرے گھر کی یہی کہانی. اگر ہمیں حدیثیں اپنے سامنے علم کی شکل میں نظر آئیں اور ہم پریکٹیکلٹی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں، ہم ناجائز مال کسی کا سوئی کے برابر بھی اپنے گھروں کے اندر نہ رکھیں. اس لیے کہ ہمیں اپنی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ہمیں روز محشر کی سختی سے بچنا ہے. آپ نے کہا، آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا میں آپ کو اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جس کسی نے ناانصافی کے ساتھ کسی کے زمین کا حصہ مار لیا، وہی زمین اس کو بڑی پسند تھی، اس لیے اس زمین کے پیچھے اس نے اپنے رحمی رشتے توڑے یا کسی انسان کا نقصان کیا. اللہ اسی زمین کے اندر اس کو 7 لیئرز میں دباتا جائے گا، دباتا جائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہر غلطی اور کوتاہی سے محفوظ رکھے. بالکل جس طرح سے مومن کو اس کا صدقہ شیڈ کر رہا ہوگا، یہ جو اصحاب الشمال ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں اصحاب الشمال میں صرف کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اصحاب الشمال میں بے عمل مسلمان بھی ہوں گے اور اصحاب الشمال میں بعض منافقین بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہیں رکھے گا شروع سے ہی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ پراپرلی نہیں دی، یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ اسی مال سے اس کو گرم کر کے، میٹل ہوتا ہے نا، سونے کے لیے آتا ہے. پہلے دور میں تو کرنسی جو تھی وہ پیپر کرنسی نہیں ہوتی تھی، وہ میٹل کرنسی ہوتی تھی. سو اگر آپ میٹل کو ریڈ ہاٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میٹل کے ریڈ ہاٹ کوائن کو کسی کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے، اٹ ول بی اے سائن آف سیل. اتنا سخت آ جائے گا. جس مال کی محبت میں اللہ کا حکم نہیں مانا، پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر جو ہے وہ ذہن گیا ہی نہیں، علم ہونے کے باوجود، یا اس کو اہمیت نہیں دی، قیامت کے دن اس کا یہی مال جو ہے اس سے اس کو داغا جائے گا، اس سے اس کو جلایا جائے گا. تو آپ دیکھتی ہیں کہ اصحاب الشمال کے اندر ایک کے بعد ایک آزمائش ہوگی. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے روز محشر میں قبر سے نکلتے ساتھ ہی سختیاں ہوں گی. گرم دن سب سے زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا. 50,000 سال کا ٹائم لمٹ روز محشر کی سب سے زیادہ ان کو محسوس ہوگی، اس لیے کہ سختی میں ہوں گے. سورج سب سے زیادہ ان کے قریب ہوگا. دنیا میں ناانصافی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ابھی سے روز محشر سے ہی ان کی سختیاں شروع کر دیں گے. ابھی حساب نہیں شروع ہوا، ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آپ اصحاب الشمال کی سختی کو ابھی سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آنے والے وقت کے بارے میں ابھی سے بتا دیا ہے
تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اصحاب الشمال کی کیٹیگری سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر سکیں. ایک اور احادیث کے اندر جو پوائنٹ آتا ہے اصحاب الشمال کا، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو ڈیول پرسنالٹی کے لوگ ہوتے تھے. درس کی جگہ پر گئے تو درس والے بن گئے، اور کسی شادی پارٹی میں گئے یا کسی کلب میں گئے یا کسی مہندی مائیوں میں گئے تو ان کے جیسے رنگ کے ہو گئے. جو دو فیس کا انسان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں دے گا. یہ سختی، یہ گرمی، یہ پسینہ، یہ ان لمیٹڈ دن، یہ سورج کی تیزی، سب کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے اندر اللہ جو ہے 2 زبانیں آگ کی دے دے گا. تو یہ کانسٹنٹلی اصحاب الشمال جو ہیں یہ تکلیف کو ابھی سے محسوس کر رہے ہوں گے. تیسری کیٹیگری کون سی ہوگی؟ جب کہا کنتم ازواجا ثلاثا، تیسری کیٹیگری ہوگی اس صورت کے مطابق السابقون السابقون، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اصحاب المیمنہ کے بھی VVIP ہوں گے، اصحاب المیمنہ کے بھی چیف ہوں گے، اصحاب المیمنہ کے بھی فرنٹ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا. اور یہ وہ کیٹیگری ہوگی جو کہ اللہ کے عرش کے شیڈ کو انجوائے کر سکے گی، اللہ کے عرش کے شیڈ کو ایکسپیرینس کر سکے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں ہمیشہ آگے سے آگے دوڑایا. ان میں ٹاپ میں ہوں گے انبیاء، رسول، اس کے بعد ہوں گے صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مائنورٹی ہوگی اصحاب المیمنہ کی. یاد رکھیں السابقون السابقون میں آنے کے لیے آپ کا پری ریکوزٹ اصحاب المیمنہ ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک آیت آتی ہے سورۃ فاطر کی، آیت نمبر 32. اس کے اندر ان تینوں کیٹیگریز کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے. یہ تینوں کیٹیگریز کون ہیں؟ اللہ نے کسی ایک عمل کی وجہ سے کسی کو اصحاب الشمال میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک نماز چھوڑی تھی. اللہ نے کسی ایک ون ٹائم صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی کو اصحاب المیمنہ میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک مرتبہ صدقہ کیا تھا. اللہ نے ایک مرتبہ کسی عمل میں نیکی کرنے کے لیے اس کو سابقون السابقون میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک پورا بیہیویئر ہے جو آپ کو ان 3 کیٹیگریز میں نظر آتا ہے. جس نے کانسٹنٹلی لائف سٹائل کے طور پر گناہ کو اپنایا وہ اصحاب الشمال ہے. جس نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، کبھی کبھی پاؤں سلپ ہو گیا، کبھی غلطیاں ہوئیں، کبھی بچت ہو گئی، یہ اصحاب المیمنہ ہیں. اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا بہترین تزکیہ کر کے اپنی زندگی میں سے لائف سٹائل کے طور پر تمام گناہ نکال دیے، اور کبھی غلطی ہوئی، ریئر کیس میں تو ہو گئی، ورنہ ریگولر اللہ کے فرما بردار، ریگولر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کیا تھا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ سوچے ہوتا ہے. 3 کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک کیٹیگری اپنے نفس پر ظلم کرنے والی ہے. کون سی ہے یہ؟ اصحاب الشمال ہے، جنہوں نے گناہوں کو ایز اے لائف سٹائل اپنا لیا. دوسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. ایک کیٹیگری کون سی ہے؟ جو درمیانی ہے. وہ کون سی ہے؟ اصحاب المیمنہ، جنہوں نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایوریج بلیور. اور تیسری کیٹیگری ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسری کیٹیگری ہے خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ السابقون السابقون. یہ وہ ہوں گے جو آگے بڑھ کر نیکیوں کو تھامنے والے ہوتے تھے. اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والے یہ السابقون ہوں گے. اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، جن کے دن رات اس فکر میں ہوتے تھے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. جن سے اگر کسی انسان کا کبھی حق مارا جاتا تھا تو وہ آگے بڑھ کر اس کو سوری بول دیا کرتے تھے. ان کی انا کبھی ان کے راستے میں نہیں آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں، اور یہ کیٹیگریز مفسرین کے مطابق ایک بیہیویئر مینشن کرتے ہیں. ایک ٹائم کی نیکی نہیں، اٹس اے کانسٹنٹ نیکی کی عادت.
ایک ٹائم میں اللہ کی بات ماننے کا جذبہ نہیں، بلکہ ہر دن اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ایک نئے پیشن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو موٹیویشن سے نیکیاں کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں السابقون السابقون کو، تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں اور انسانوں کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ ایکسٹرا کائنڈ ہوتے ہیں. دس از ون آف دا صفت آف سابقون السابقون. آپ پڑھ لیجئے ساری بایوگرافیز اٹھا کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں شامل فرمایا. ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو آپ انبیاء اور رسولوں کی کیٹیگری میں دیکھتی ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کے دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور صدیقین کا ٹائٹل دیا. پڑھیے ان کی بایوگرافیز، دیکھیے ان کی زندگی. آپ کو ان کی زندگی کے یہ دو مین ایسپیکٹ نظر آتے ہیں، ہر وقت اللہ کو پلیز کرنے کی کوشش اور انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ